अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। बाजौड़ में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन किया गया है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिलरी इस्तेमाल हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की है जिसमें 15 से ज़ायद शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। ये शिद्दत पसंद नाज़रीन अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। इस हवाले से बात करेंगे। साथ खैबर वादी तीरा में एहतजाजी मुजाहिरीन जो एक बच्ची शहीद कर दी गई थी मार्टर गोले के बायस, उसके बायस जो है वो एहतजाज किया गया। एहतजाज मुजाहिरीन पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई है जिसमें 3 अफराद शहीद हो गए हैं, 16 ज़ख्मी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि ये फायरिंग जो है ये खवारिज ने की है जो शिद्दत पसंद अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस में दूरियां पैदा करना चाह रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। JUI के नाज़रीन, अब JUI जमीयत उलमा इस्लाम को टारगेट किया गया है, उनकी उलमाए किराम को शहीद किया जा रहा है। एक बार फिर JUI के साबिक जनरल सेक्रेटरी को शहीद कर दिया गया है, डॉक्टर सैयद वली ख़ान को। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, बाजौड़ में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बाजौड़ के इलाका मलंग पहाड़ी में अफ़गानिस्तान से शिद्दत पसंद जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाकायदा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल करके, ड्रोन की मदद से, कोडकाप्टर की मदद से और आर्टिलरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्तेमाल की है और 15 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पूरे जनूबी अजला में हो रहे हैं। नाज़रीन, जनूबी अजला में इस टाइम पे शिद्दत पसंदों का गढ़ बना हुआ है और तकरीबन तमाम तरह इलाके में रात को और दिन को, अब तो दिन को जो हालात थे वो भी डिफरेंट हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करना चाह रहे हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, साथ बनू के कुछ इलाकों में, मगर अवाम वहाँ पे ऑपरेशन के लिए तैयार है नहीं। अवाम का कहना है कि ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू लगा रखा है। अब शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में 6 से 7 बजे तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर्फ्यू लगाया है और अवाम का यही कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पूरे ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है। 2009 में और 10 साल पहले जो सिक्योरिटी ऑपरेशन ज़रब किया गया था उसके बाद जानी माली नुकसान अवाम का बहुत हो चुका और अवाम अब ऑपरेशन के लिए किसी तौर पे भी राज़ी नहीं है और सिक्योरिटी फोर्सेस अब ऑपरेशन करने के मूड में है। हालात नाज़रीन इंतहाई कशीदा है। तमाम तर सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जो सूबाई हुकूमत है KP में, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अली अमीन गंडापुर, सियासी पार्टियां जो हैं वो इस टाइम पे इस APC में शिरकत नहीं कर रही। तमाम तर सियासी जमातों ने तकरीबन बाइकाट किया हुआ है। वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम तर सियासी जमातों को इकट्ठा करे, एक पेज पे रखे और ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है ये वफाक बुला ले जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी नुमाइंदगी हो, कबायली मशरान की भी नुमाइंदगी हो, सियासी जमातों की भी नुमाइंदगी हो, क्योंकि ये इलाके जो हैं इस टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा में एक शिद्दत पसंदी की जो है वो बाकायदा एक आग लगी हुई है। इसी तरह नाज़रीन बनू मीर अली का जो इलाका है वहाँ पे हालात इंतहाई ख़राब है। बनू में 200 दहशतगर्द दाखिल हो गए हैं और मसाजिद को और हुज्र को उन्होंने पनागाहें बना ली हैं। यहाँ पे नाज़रीन DPO जो है, DPO बनू सलीम अब्बास कलाची, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को आज़ादाना नकलो हरकत जो है उसकी पाबंदी है और इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, मगर नाज़रीन बाज़ार के बायस वहाँ पे जो बाज़ार है नवाड़ बाज़ार, वहाँ पे रश और चारों अतराफ़ से घर हैं, तो ऑपरेशन में मुश्किलात भी आ रही हैं और अब तक शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया गया। नाज़रीन बनू में ये जो मीरान का थाना है इस पे पहले भी 7 ड्रोन हमले हो चुके हैं। अब तो जो शिद्दत पसंद है वो बाकायदा ड्रोन हमले कर रहे हैं और गुज़िश्ता 1-1.5 माह में शिद्दत पसंदों ने 67 ड्रोन हमले किए हैं, कोडकाप्टर हमले किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे और थानों पे। और सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदा जो हमारी फ्रंट लाइन इस टाइम पे पुलिस लड़ रही है उनको शिद्दत पसंद अगवा कर रहे हैं। तो शिद्दत पसंदों के पास जदीद टेक्नोलॉजी है। 4-5 दिन पहले हमारे खैबर पख्तूनख्वा के IG ने बोला था कि इन ड्रोन्स को गिराने के लिए, इन कोडकाप्टर को गिराने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और जो असलहा शिद्दत पसंद इस्तेमाल कर रहे हैं वो असलहा भी पुलिस फोर्स के पास नहीं है। तो नाज़रीन देखना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो IG हैं वो खुला इजहार कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे।
تو یہاں پہ اب مل جل کے اے پی سی میں جو فیصلہ ہوتا ہے، اگر اے پی سی بلائی جاتی ہے تو اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کن علاقوں میں آپریشن کی ضرورت ہے، کرفیو کی ضرورت ہے، اس حساب سے سیکیورٹی فورسز کو دیکھنا پڑے گا۔ خیبر وادی میں ناظرین، تیرا میں گزشتہ دنوں ایک گھر میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ شدت پسندوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ ایک گھر پہ مارٹر گولا گرا تھا جس میں ایک بچی جو ہے وہ شہید ہو گئی تھی۔ اس پہ علاقے کے لوگ جو تھے باغ میدان میں نکل کے وہ احتجاج کر رہے تھے، اور وہ احتجاج آہستہ آہستہ جب مرکزی برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچا ہے، جو داخل ہونے کی کوشش مظاہرین نے کی ہے اس پہ فائرنگ کھول دی گئی، اور فائرنگ سے 3 افراد شہید ہو گئے، 16 بیچ میں شدید زخمی ہیں۔ عوام کا یہی کہنا ہے کہ ہم پہ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ناظرین ان کا تو ایک دعویٰ بھی ہے، اور سیکیورٹی فورسز کا جو ان کی پریس ریلیز آئی ہے، سیکیورٹی ذرائع جو بتا رہے ہیں اس ٹائم پہ کہ یہ عوام میں اور سیکیورٹی فورسز میں نفرت پیدا کرنے کے لیے خوارج نے جو ہے حملہ کیا ہے، اور اس میں 3 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور 9 زخمی ہیں۔ جبکہ وہاں کے عوام ناظرین وہ دیکھ رہے ہیں سارے ٹرائبل میں اس ٹائم پہ آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ اس ٹائم پہ اٹھ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں تو امن میں پاسون ہو رہا ہے، کرک میں امن پاسون ہو رہا ہے، شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان میں امن پاسون ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو متحرک اس ٹائم پہ ہیں پی ٹی ایم ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، جس کے سربراہ جو ہیں منظور پشتین ہے۔ منظور پشتین جو ہے وہ خود منظر سے غائب ہو گئے، مگر ان کے جو دیگر عہدیدار ہیں وہ باقاعدہ ایسے معاملات میں بڑے آگے اور پیش ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ہمدردی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ مشکلات سیکیورٹی فورسز کو آگے جا کے مزید آئیں گی اگر اس طرح عوام کو نقصان پہنچتا رہا، ان کے گھروں پہ مارٹر گولے گرتے رہے، جیسا کہ آج وادی دیرہ میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں آپ نے عام لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بنائی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم پہ فائرنگ کس نے کی ہے، مگر سیکیورٹی فورسز کا یہاں پہ پریس ریلیز جاری ہونا کہ یہ خوارج نے حملے کیے ہیں۔ حالانکہ خوارج جو ہیں اس ٹائم پہ جو شدت پسند ہے ٹی ٹی پی کے، حافظ گل بہادر گروپ کے، وہ باقاعدہ اب بنو تھانہ میران کی حدود میں 200 کی تعداد میں ہیں۔ اور ناظرین، ہم بار بار اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جنوبی اضلاع جو ہیں ٹانک، بنوڈی، خان لکی، مروت، کرک، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ایون باجوڑ، ان علاقوں میں شدت پسندوں کے اڈے ہیں، اور ان میں زیادہ تر علاقے ایسے ہیں کہ وہ افغانستان کے بارڈر سے ٹچ نہیں ہیں۔ تو اگر جو علاقے شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اگر یہ افغانستان کے ساتھ ٹچ ہیں اور وہاں سے شدت پسند پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، تو اگر وہاں پہ کارروائی ہوتی پھر بھی کوئی تک بنتا، کوئی بات بنتی، مگر سیٹلز ایریا جو ہے وہاں پہ جو اربن ایریا ہے وہاں پہ شدت پسندوں کے ڈیرے ہیں، اور یہ سیکیورٹی فورسز کی اس ٹائم پہ جو مس ہینڈل ہو رہا ہے، جو بھی سیکیورٹی فورسز کی اس ٹائم پہ اپنی نہلی ہو سکتی ہے، اس پہ ناظرین عوام بھی بڑی پریشان ہے۔ پہلے بھی ان علاقوں میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ تھا، مگر اس موجودہ رجیم میں جو ہائیبرڈ نظام ہے اس میں ساری پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ اگر چاہے تو ان شدت پسندوں کا مکمل طور پہ خاتمہ کر سکتی ہے۔ افغانستان پہ ہم نے کئی بار الزام لگائے کہ ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ افغانستان سے مسلسل جو ہے وہ شدت پسند پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، مگر افغانستان کی جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی اور ان کی حکومت کا ایک کلیئر موقف ہے کہ جو پاکستان میں ٹی ٹی پی ہے جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، تو ان کے خلاف پاکستان سیکیورٹی فورسز کارروائی کرے اور ہم پہ انگلیاں نہ اٹھائیں۔ حالانکہ یو این کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی 6,500 ٹی ٹی پی کے مسلح شدت پسند اس ٹائم پہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں، اور ان کو پناہ گاہیں دی گئی ہیں، اور جو طالبان کے صوبائی امیر ہیں، جو ان کے ضلع کے امیر ہیں، جو تحصیل کی سطح پہ ان کے امیر ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کو پناہ گاہیں دی ہوئی ہیں، اور ان کو پکتیہ ان علاقوں سے، خوست سے، کونڑ سے ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے جو بارڈر کے ایریاز ہیں، اور ان کو غزنی میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو غزنی میں اگر وہ ہوں گے اور ان کو آپ غیر مسلح نہیں کریں گے تو پھر بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے۔ جب بھی پاکستان اور افغان طالبان کے معاملات آپس میں خراب ہوں گے تو ان کو پھر استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ جو پاکستان میں ٹی ٹی پی ہے ناظرین، انہوں نے 2007 میں تو ان کا وجود بنا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ افغان طالبان سے متاثر ہو کے یہ تنظیم بنائی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، اور یہ امریکہ کے خلاف، نیٹو فورسز کے خلاف ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے لڑتے رہے ہیں۔
تو اب یہ ان کی ایسی ایک ذلی تنظیم ہے کہ ان کے خلاف وہ فل فلیج آپریشن نہیں کر سکتے. 4,500 کو 6,000 6,500 کو یہ اب غزنی میں شفٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو غیر مسلح کر دیں، مگر ناظرین ان کے خلاف بھرپور کارروائی نہیں ہو رہی. جو پاکستان کے لیے، پاکستان کا ایک مین پوائنٹ جو افغانستان کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، آپ شدت پسندوں کو پناہ گاہیں دے رہے ہو. جو امریکہ نے 7-8 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑا ہے وہ دنیا میں صرف ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو پاکستان کا یہ کلیئر موقف ہے، مگر افغان حکومت اس کو بار بار ڈینائی کر رہی ہے. ناظرین ساتھ جے یو آئی کو گزشتہ 1 سال سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جب ان پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اکثر جو ہے ناظرین وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ قبول نہیں کرتی، بلکہ جو داعش کی تنظیمیں ہیں ان سے ان کی کڑیاں ملتی ہیں. اور جے یو آئی کو باقاعدہ ان کے رہنماؤں کو باجوڑ میں، جنوبی وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، جو جتنے بھی جنوبی اضلاع ہیں ان میں باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پشاور میں بھی ان کے سینئر ایک عالم تھے، مفتی تھے، ان کو شہید کیا گیا تھا. آج ایک بڑی کارروائی ہو گئی ہے، جو سب ڈویژن وزیر کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر سید ولی، ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ علاقے میں جو بدامنی چل رہی تھی اس کے باعث علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، مگر اب جو ہے واپس اپنے کسی کام کے لیے آئے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تو ایسے معاملات ناظرین روزانہ کے حساب سے ہو رہے ہیں. انڈیا کا انفلوئنس افغانستان میں اور ایران میں اب بھی موجود ہے. ایران نے گزشتہ دنوں ایک بڑی کارروائی کی تھی جس میں شدت پسندوں کو، بلوچ جو شدت پسند تھے، تو 15 سے زائد شدت پسندوں کو جو ہے ہلاک کر دیا تھا. تو پاکستان کو ایران اور افغانستان کے اس بارڈر کو مینیج کرنا پڑے گا، تبھی پاکستان میں یہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں یہ کم ہوں گے. جو حالات بنے خیبر پختونخوا میں، اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.